Audio Jungle. کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی اور اس کا خمیازہ یورپ میں ایسے سامنے آیا کہ خون کی ندیاں بہائی گئی. وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جب اقتدار کے نام پہ یہ سب قوتیں، مونارکی ہو یا چرچ ہو یا وہ تمام قوتیں جو اپنی ذاتی مفادات رکھتی تھی، کیا پھر پہلی جنگ عظیم دنیا بھول گئی؟ پھر لیگ آف نیشن بنی. لیگ آف نیشن کیوں بنی تھی؟ لیگ آف نیشن اس لیے بنی تھی کہ اس سے پہلے نیشن سٹیٹ سسٹم میں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اگلوں کو کچلتا ہوا اقتدار کی خاطر، نئے علاقوں کی خاطر، ان کے وسائل کی خاطر. آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 24 دن کوارنٹائن میں گزارے ہیں. وہ 24 دن اور 24 راتیں جس اضطراب سے میں گزرا ہوں، میں حیران ہوں ان بزرگوں، ماں، بہنوں، جوانوں کو اور اس ایک ایسی سوچ رکھنے والے، غیرت مند، شجاعت اور عصبت والے جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، کہ بلا خوف اور بلا جھجک وہ نہ صرف کووڈ کا بلکہ 9 لاکھ کشمیریوں کے ہر ظلم کا، ان کے قوانین کا، ان کے انسانیت سوز بظالم، شاید چنگیز اور ہلاکو کو بھول جائیں لوگ جو وہاں پہ نہتے معصوم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دنیا خاموش ہے. اور خاموش اگر اس لیے ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور قوموں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرا کاروبار اور میرے جو ٹریڈ، جو اوور آل جو انٹرسٹ ہے، ان کو نقصان پہنچے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کی، اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر لیں تو 50% آبادی دنیا کی اس خطے میں رہتی ہے. اس خطے کے اندر 4 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. ایک ہے ہندوستان، ایک چین، ایک پاکستان اور پھر روس. اگر خدا نہ خواستہ آج دنیا جو سوئی ہوئی ہے اور وہ ماضی کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہر الہامی صحیفے میں اور آسمانی کتاب میں اور ماضی جو آج ڈیفرنٹ یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، ہارورڈ، آکسفورڈ، ایٹن، وہ تمام ٹاپ ناچ یونیورسٹیز، وہاں کے ہسٹری کے وہ پروفیسرز، وہ ہسٹورینز کیا کہتے ہیں کہ ماضی سے سیکھو. جیسے قرآن میں قوموں کے بارے میں کہا گیا، آج جو وہ بھول گئے ہیں تو ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی انسانیت نہیں بھولی، اس کے ایفیکٹس آج بھی ہیں پوری دنیا پہ. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ فاشسٹ مودی جو انڈین سپریم کورٹ کو، ہیومن ریزولوشنز کو، وہ تمام انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو، انسانیت کو اور تمام دنیا کو ریجیکٹ کر کے ان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میرے سامنے تمہاری کوئی وقت نہیں، میں اپنے ڈیسیشنز لوں گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اور اگر دنیا اس کو خاموش بن کے سنتی رہے تو پھر میرا میسج ان کے لیے ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے وہ انڈین موویز کی طرح بار بار مختلف اپروچز اور طریقے اپناتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ جی میں سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں. تو دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اینڈ لیٹ می ایشور یو، چاہے وہ کوئی بھی فورم ہے، کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، یہ کسی ایک پارٹی کی کمیٹی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس کے تمام ممبران، we will become inshallah a force to reckon with. We will knock at the door of every stakeholder across the globe. We will make the whole world realize کہ کشمیر میں جو انسانیت 80 لاکھ کے قریب، جو نہتے معصوم، جن کی عزت اور عصمتوں کو اچھالا گیا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، آج کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ تو چھوڑیں ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کو ویلیو کرو، لیکن دوسری طرف ہم تاریخ بھول
ہماری وہ ایک بدقسمتی سے وہ قوتیں جو اس دنیا پر مختلف طریقے سے ان کا اثر ہے یا ان کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، تو لیگ آف نیشن اس لیے ناکام ہوا کہ جرمنی سے انہوں نے بہت سارے علاقے لیے اور جرمنی کو اپائج کرنے کی کوشش کی. پھر جب چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو جرمنی نے سب سے پہلے کام کیا شروع کیا؟ طاقت بڑھانی